ایشیائی ترقیاتی بینک سے پاکستان کو $50 کروڑ کا قرض مل گیا۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق قرض موسمیاتی تبدیلیوں کی تباہ کاریوں سے نمٹنے کے لیے خرچ ہوگا۔ سوشل میڈیا پر نوجوانوں کے لیے پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ بلوچستان میں اساتذہ، نوجوانوں اور معصوم لوگوں کو خون میں نہلایا گیا۔ ہزارہ قوم اور دیگر لوگوں کا کیا قصور تھا جنہیں مارا گیا؟ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا گرلز کالج میں پنک اسکوٹی تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب، کہا جب تک بلوچستان کے لوگ آگے نہیں آئیں گے حالات نہیں بدلیں گے۔ گورنر راج لگانا یا ان کو ایون اریسٹ کرنا بشرا بیگم کو، یہ چیزیں جو ہے ان کو بینیفٹ کریں گی۔ پابندی لگانے نہیں، پابندی بھی نہیں لگانی چاہیے، یہ وقت نہیں ہے۔ لیکن بہرحال یہ چیزیں ڈسکس ضرور ہوئی ہیں۔ کنسنسس جو ہوگا، اکثریت کا جو فیصلہ ہوگا یا پرائم منسٹر جس طرح سے فیصلہ کریں گے اس کے مطابق بات آگے چلے گی۔ خیبر پختونخوا میں گورنر راج کی بازگشت، وفاقی کابینہ کی اکثریت خیبر پختونخوا میں گورنر راج کی حامی، اجلاس میں پیپلز پارٹی کو بھی اعتماد میں لینے کا فیصلہ، اٹارنی جنرل سمیت قانونی ماہرین نے بریفنگ دی، رانا ثناء اللہ نے گورنر راج کی مخالفت کر دی۔ پروگرام 11th آور میں گفتگو کرتے ہوئے رانا ثناء اللہ نے کہا، کابینہ میں گورنر راج پر بات ہوئی تو میں نے رائے دی پی ٹی آئی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ ایسے وقت میں گورنر راج یا بشرا بی بی کو گرفتار کرنے کا فائدہ پی ٹی آئی کو ہوگا، پی ٹی آئی پر پابندی کے لیے بھی یہ وقت درست نہیں۔ قسم کی یہ حکومت، صوبائی حکومت چل رہی ہے، ہر 15-20 دن مہینے بعد وہ احتجاج کے نام پہ اسلام آباد کو بند کروا دیتے ہیں۔ آئے دن میری سیفٹی اینڈ سیکورٹی انسیکیور ہو جاتی ہے، اسلام آباد میں پکڑ ہو جاتی ہیں، بچے اسکول نہیں جا سکتے ہیں، کاروبار چل نہیں سکتا، اس کو کون گارنٹی کرے گا؟ آیا یہ رائٹ کسی پولیٹیکل ورکر کا ہے کہ دوسرے کے رائٹس کو انفرنج کر دیں؟ پارلیمنٹ قرارداد پاس کرے تو خیبر پختونخوا میں گورنر راج لگ سکتا ہے۔ پیپلز پارٹی کے رہنما نیر بخاری کا کہنا ہے، خیبر پختونخوا حکومت ہر 15-20 دن بعد اسلام آباد بند کروا دیتی ہے۔ خیبر پختونخوا میں گورنر راج پر پی پی تقسیم، ذرائع کے مطابق ایک دھڑے کا کہنا ہے گورنر راج سے پی ٹی آئی کو سیاسی فائدہ ہوگا، کیش کرائے گی۔ حامی دھڑے کا موقف ہے گورنر راج سے پی پی کو آگے بڑھنے کا موقع ملے گا۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں آج بھی کاروبار کا مثبت آغاز، 528 پوائنٹس اضافے کے بعد 100 انڈیکس 1,579 پوائنٹس پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ پاکستان کا غزہ میں فوری اور غیر مشروط جنگ بندی کا مطالبہ، فلسطین کے مظلوم عوام کے ساتھ یکجہتی کے عالمی دن پر صدر زرداری نے کہا، عالمی برادری فلسطینی عوام کی نسل کشی روکنے کے لیے فوری اور فیصلہ کن اقدامات کرے۔ پاکستان فلسطینیوں کے ناقابل تنسیق حق کے خود ارادیت کی حمایت کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، شہریوں، اسپتالوں، اسکولوں اور انفراسٹرکچر پر حملوں کو روکا جائے۔ فلسطینی عوام کے لیے بلاک روک ٹوک انسانی امداد کو یقینی بنانے کی فوری ضرورت پر زور۔ کے پی میں گورنر راج کا خدشہ، وزیر اعلیٰ علی امین کی ایڈوکیٹ جنرل سے مشاورت مکمل، ایڈوکیٹ جنرل نے گورنر راج کا نفاذ خارج از امکان قرار دے دیا۔ شاہ فیصل نے کہا، آئین کے آرٹیکل کے تحت گورنر راج نافذ نہیں ہو سکتا۔ خیبر پختونخوا اسمبلی کے ہنگامی اجلاس میں وفاقی حکومت پر تنقید، ڈی چوک پر پولیس ایکشن کے خلاف آج سے 3 روزہ سوگ کا اعلان۔ وزیر قانون آفتاب عالم نے کہا، پرامن احتجاج پر ریاستی جبر اور مظالم کیے گئے۔ کے پی اسمبلی کا اجلاس آج شام پھر ہوگا۔ وزیر اعلیٰ نے پارلیمانی پارٹی کا اہم اجلاس آج طلب کر لیا۔ پولیٹیکل کمیٹی کا اجلاس ہو رہا تھا، وہ بھی اس میں بہت تھوڑی دیر کے لیے شریک ہوئی۔ بہت غصہ تھا جو اسلام آباد لیڈرشپ نہیں پہنچی، جو الفاظ پھر سے انہوں نے بے غیرت، بے شرم، یہ الفاظ استعمال کیے گئے۔ پارٹی لیڈرز کے لیے ان کی لہجے میں غصہ، حقارت اور رونق تھی۔ پی ٹی آئی سے استعفے آنا شروع، سلمان اکرم راجہ بطور سیکرٹری جنرل مستعفی ہو گئے۔ سلمان اکرم راجہ کے عہدہ چھوڑنے کی وجہ سامنے آ گئی۔ ARY نیوز کے شو آف دا ریکارڈ کے میزبان کاشف عباسی پی ٹی آئی اجلاس کے اندر کی خبر لے آئے۔ پی ٹی آئی کی پولیٹیکل پارٹی کے اجلاس میں گرما گرمی ہوئی۔ بشرا بی بی نے پارٹی لیڈرشپ کے لیے بے غیرت اور بے شرم جیسے الفاظ کا استعمال کیا۔ حقارت اور رعونت سے پوچھا، میں تو ڈی چوک پر تھی، آپ سب کہاں تھے؟ سلمان اکرم راجہ نے بشرا بی بی کے جانے کے بعد کہا، وہ پارٹی کے سیکرٹری جنرل ہیں، بانی پی ٹی آئی کو جواب دہ ہیں، ان کی اہلیہ کو نہیں۔
پارٹی رہنما فردوس شمیم نقوی نے بھی سلمان اکرم راجہ کے موقف کی تائید کی. کہا اس طرح کی باتیں سننے کے لیے قربانیاں نہیں دی. بشریٰ بی بی نے براہ راست پیغام آنے تک سنجانی میں بیٹھنے سے انکار بھی کیا تھا. صاحبزادہ حامد رضا بھی پی ٹی آئی کی کور کمیٹی اور سیاسی کمیٹی سے مستعفی ہو گئے. پروگرام 11th آور میں کہا عزت دیتا ہوں تو عزت ڈیمانڈ بھی کرتا ہوں. بے غیرت اور بے شرم نہیں ہوں. قومی اسمبلی سے بھی استعفیٰ دینے کا ارادہ ہے. بانی پی ٹی آئی کے علم میں کچھ چیزیں لاؤں گا پھر استعفیٰ دوں گا. استعفے کا مطلب راہیں جدا کرنا نہیں. بانی پی ٹی آئی کو چھوڑنے کے بجائے موت کو ترجیح دوں گا. خان کو بیچ دیا ہے، خان کو برباد کر دیا، خان کی سیاست کو کیل ٹھوک دی ہے. خان کی زندگی میں اور پارٹی کے اندر تباہی اور پاکستان کی جمہوریت میں تباہی اور پاکستان کی تباہی اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑائی، یہ صرف بی بی اور فیض کا حق تھا. جب سے یہ خاتون آئی ہے تب تباہی خاندان بھی چلی اور خان صاحب دورائے میں پہنچ گئے ہیں. بشریٰ بی بی نے بانی پی ٹی آئی کی سیاست کو برباد کر دیا. یہ خاتون بانی کی زندگی کے لیے خطرہ ہے. سینیٹر فیصل وادہ کی پروگرام آف دی ریکارڈ میں گفتگو. کہا بانی پی ٹی آئی نے کہا سنجانی میں رک جائیں. بی بی کو ڈی چوک جانے کا شوق تھا. سعودی عرب کے خلاف بیان دے کر مذہبی جنگ چھیڑنے کی کوشش کی گئی. فیض حمید سمیت پورا ایک گینگ تھا جنہوں نے بانی پی ٹی آئی کو ٹریپ کیا. بشریٰ بی بی کی کرپشن کے ثبوت موجود. آرمی چیف نے بانی پی ٹی آئی کو پیش کیے. بانی نے بشریٰ بی بی کو بچایا. بانی پی ٹی آئی چور تھے نہ انہوں نے کبھی کرپشن کی ہے. 190 ملین پاؤنڈ کی چوری گوگی گینگ نے کی. گھڑی کی چوری کا پیسہ بشریٰ بی بی کے پاس گیا. گینگ کے کاموں کا پیسہ بانی کے بچوں کو نہیں گیا. بشریٰ بی بی اور ان کے حواری بانی پی ٹی آئی کو زہر دے کر سیاست کریں گے. نیب کا بشریٰ بی بی کو گرفتار کرنے کا فیصلہ. نیب راولپنڈی کی ٹیم خیبر پختونخوا بھجوا دی گئی. بشریٰ بی بی کو 190 ملین پاؤنڈ کیس میں وارنٹ جاری ہونے پر گرفتار کیا جائے گا. بلوچستان اسمبلی کا یہ ایوان مطالبہ کرتے ہیں پی ٹی آئی پہ پابندی لگا جائے. اس قرارداد کی میں سخت مخالفت کرتا ہوں. عمران خان کو بھی میدان میں چھوڑ دیں تاکہ ہم ساری پولیٹیکل پارٹیز اس کا مقابلہ کریں. بلوچستان اسمبلی میں تحریک انصاف پر پابندی کی قرارداد منظور. قرارداد نون لیگ کے میر سلیم کھوسا نے پیش کی. قرارداد میں کہا گیا تحریک انصاف نے اداروں کو عوام سے لڑانے کی کوشش کی. ڈاکٹر عبد المالک بلوچ اور نواب اسلم رئیسانی کے ساتھ جماعت اسلامی کے مولانا ہدایت الرحمان نے بھی قرارداد کی مخالفت کی. عبد المالک بلوچ نے کہا تحریک انصاف پر پابندی کی حمایت نہیں کر سکتے. ہدایت الرحمان نے کہا قصوروار کو پھانسی دیں مگر پارٹی پر پابندی نہ لگائیں. حزب اختلاف نے ایوان سے واک آؤٹ بھی کیا. Was happening here in Islamabad. As a result of that, stock exchange had a steep fall, probably the biggest fall in its history. It fell by 4,000 points. And look at very quick rally yesterday. Again, it jumped by more than 3,000 points, and today it crossed 100,000 points. دھرنوں کی وجہ سے معیشت کو بہت نقصان پہنچا. شرپسند عناصر نے لشکر کشی کی. ہتھیاروں کے ساتھ اسلام آباد پر حملہ آور ہوئے. پاکستان دشمن قوتیں اور شرپسند عناصر ترقی کے عمل کو سبوتاش کرنا چاہتے ہیں. ایک بار پھر دہشت گردی کا عفریت سر اٹھا رہا ہے. ماضی میں نواز شریف حکومت نے دہشت گردی کا خاتمہ کیا تھا. دہشت گردی کے خلاف جنگ میں قوم نے بھاری قیمت ادا کی. پاک فوج اور عوام نے دہشت گردی کا مقابلہ کیا. وزیر اعظم شہباز شریف کا نیشنل سیکیورٹی ورک شاپ سے خطاب. کہا قومی سلامتی کا براہ راست تعلق معاشی سیکیورٹی سے ہوتا ہے. معیشت کی بہتری کے لیے مزید اقدامات کرنے ہیں. معاشی طور پر مستحکم ہوں گے تو ایکسپورٹ بھی مستحکم ہوگی. اسٹاک مارکیٹ اوپر جانے میں پوری ٹیم کی کاوشیں شامل ہیں. اور بلوچستان کے مختلف اضلاع میں آج بارش کی پیش گوئی. محکمہ موسمیات کے مطابق مستونگ، کوئٹہ، پشین، قلعہ سیف اللہ، قلعہ عبداللہ، ہرنائی، زیارت، ڈیرہ بگٹی
اور یوک میں بھی بادل برسیں گے. 7 ملی میٹر سے 11 ملی میٹر تک بارش ریکارڈ کی جا سکتی ہے. اسلام آباد، راولپنڈی، لاہور، جھنگ، فیصل آباد، سرگودھا میں ہلکی بارش کا امکان. وزیرستان، محمد دیر، خیبر، مالاکنڈ، گلگت بلتستان میں بھی بارش اور پہاڑوں پر برف باری کی توقع.